اس کے بعد چھٹا سوال ہمارے سامنے ہے کہ حضرت آدم کے زمانے میں شادی کیسے ہوتی تھی اور کس سے ہوتی تھی اور انسانی نسل کیسے بنی؟ دیکھیے، بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سوالوں پر بلا وجہ غور کرنا اور دماغ کھپانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں اتنی بات کلیئر معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے بعد ان کی بیوی حوا کو بنایا اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت، ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا، اور اس سے ان کی بیوی کو بنایا، وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ فرمایا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جس کو پیدا کیا اس کو بہترین طریقے سے پیدا کیا، اور انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے شروع کی۔ اور پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا کو بنایا، اور پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا، جیسا کہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور یہ بھی قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آدم علیہ السلام کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ چلا ہے، اس کو اللہ نے پانی سے یعنی منی کے قطرے سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7، 8، 9 میں الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی کے جوہر سے انسان کی نسل کو بنایا، ثم سواہ، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اپنی طرف سے انسان میں روح پھونکی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، اور آدم اور حوا کے بعد جو نسل انسانی کا سلسلہ چلا ہے وہ پانی سے یعنی منی کے قطرے سے وہ پیدائش ہوئی ہے۔ اب یہ اولاد آدم کے درمیان نکاح کا سلسلہ کیسے ہوا، اس بارے میں قرآن میں یا صحیح حدیث میں کوئی بات وارد نہیں ہے۔ البتہ بعض صحابہ کرام کی طرف جو بات منسوب ہے اور جس کے بارے میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ اہل کتاب کی کتابوں سے ماخوذ ہے، وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے یہاں ان کی بیوی حوا کے یہاں ہر حمل میں 2 اولاد ہوتی تھی، ایک مذکر ایک مؤنث، ایک میل ایک فیمیل، اور وہ ایک حمل کے کا جو نر ہوتا تھا، ایک حمل سے پیدا ہونے والا جو لڑکا ہوتا تھا، اس کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی سے کرتے تھے، اور اس طریقے سے ان کی نسل آگے بڑھی۔ یہ قول جو ہے یہ اہل کتاب کی کے یہاں سے ماخوذ ہے، اور اگر ہم اس کو عقل کی کسوٹی پر رکھیں تو ایسا نہیں کہ عقل کے اعتبار سے یہ ناممکن ہے، عقل کے اعتبار سے یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح بخاری کی 3461 نمبر کی، بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا، میری بات لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی روایتوں کو بیان کر سکتے ہو، ولا حرج، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ومن کذب علی متعمدا، اور جو میرے اوپر جھوٹی بات باندھے گا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کی جو روایات شرعی نصوص سے نہ ٹکراتی ہوں، قرآن کی آیتوں سے نہ ٹکراتی ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے نہ ٹکراتی ہوں، ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں بہن سے نکاح حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں جو محرمات کی لسٹ بیان کی ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تو اس میں اللہ نے واخواتکم، تمہاری بہنیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ تو کیا ہم یہ مانیں کہ اولاد آدم کے نکاح کے سلسلے میں جو یہ بات اہل کتاب کی کتابوں سے ماخوذ ہے، کیا یہ کتاب قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین اگرچہ ایک ہے لیکن دین کے احکام مختلف دور میں بدلتے رہے ہیں، مختلف انبیاء کی شریعتوں میں فرق رہا ہے، تو اس لحاظ سے ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں وہ بہن جو دوسرے حمل کی بہن ہے، وہ سگی بہن کے برابر
اس کے درجے میں نہ ہو، اور ایک حمل کا بھائی اور دوسرے حمل کی بہن کا نکاح ہو سکتا ہو، ان کی شریعت میں اس طریقے کا جواز رہا ہو، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ انبیاء کی شریعتوں میں احکام بدلتے رہے ہیں، بہرحال ہماری شریعت میں جو آخری شریعت ہے، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت اتری ہے، اس میں بھائی بہن کا نکاح کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ سوتیلے بھائی بہن کا بھی نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا ہے، جن کا باپ یا ماں کوئی ایک بھی آپس میں شریک ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ آدم علیہ السلام کی نسل کے آگے بڑھنے کے سلسلے میں جو بات وارد ہے وہ یہ بات ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے، یہ اہل کتاب سے لی گئی روایت ہے، بعض صحابہ کی طرف یہ منسوب ہے۔ اگر کوئی اس کو تسلیم کسی کے دل چاہتا ہے وہ کر لے، لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہمارے ایمان کا دار و مدار ہو، جس کو جاننے سے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہو، نہ جاننے سے ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہو، اس لیے بہت اس کے چکر میں پڑنا مناسب نہیں ہے۔ 7واں سوال ہمارے سامنے ہے، نماز میں بار بار کھجلی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی بیماری وغیرہ ہے کسی کو، بعض لوگوں کو اسکن پرابلم ہوتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بلا وجہ ایسا کرنا یہ خشوع کے خلاف ہے۔ امام ابن قدامہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب المغنی میں کہتے ہیں کہ نماز میں ضرورت پڑنے پر ہلکا پھلکا عمل کیا جا سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لا بأس ان يحمل الرجل ولده في الصلاة الفریضہ، انسان اپنے بیٹے کو نماز میں، فرض نماز میں گود میں لے کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ حضرت ابو قتادہ اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز انہوں نے دروازہ کھلوایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں چل کر کے آ کر کے دروازہ کھولا۔ اسی طریقے سے فلا باس ان سقط رداء الرجل، امام احمد کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز میں اس کی چادر گر جائے تو اس کو اٹھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو چھوٹا موٹا عمل نماز کے دوران ضرورت پڑنے پر کیا جا سکتا ہے، اگر کسی کو کھجلی محسوس ہو رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کر سکتا ہے۔ 8واں سوال ہمارے سامنے ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعالی لگا سکتے ہیں؟ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ویسے ہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تعالی یہ قرآن سے ثابت ہے، تعالی اللہ، فتعال اللہ قرآن میں بھی آیا ہے، اور احادیث میں تو بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعالی بھی آیا ہے۔ تو ہم رضی اللہ عنہ بھی صرف کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ بہرحال کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ عام طور سے جو احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو درود کا صیغہ آیا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آیا ہے، وہاں پہ تعالیٰ کا لفظ نہیں آیا ہے، اگرچہ جائز ہے لیکن جو احادیث میں عام طور سے آیا ہے وہ بغیر تعالیٰ کے آیا ہے، تو ہم اسی پر اکتفا کریں تو بہتر ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد 9واں سوال ہمارے سامنے ہے کہ کیا قرآن میں آیت سے پہلے رک سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمبی آیت ہے، لیکن لمبی آیت میں اگر بیچ میں کہیں اگر ہم وقف کرتے ہیں تو وہاں بات پوری ہو رہی ہے، تو اگر بات پوری ہو رہی ہے تو ہم پڑھتے پڑھتے اس بیچ آیت میں بھی رک سکتے ہیں، لیکن جب ہم نماز میں پڑھیں گے تو جہاں آیت ختم ہو رہی ہے وہیں پر آیت ختم کر کے نماز میں ہم رکوع میں جائیں گے۔ لیکن ایسے تلاوت کرتے ہوئے اگر ہم بیچ میں جہاں بات پوری ہو رہی ہے وہاں پہ ہم تلاوت روک کر کے کوئی اور کام کرنے کے بعد میں ہم کنٹینیو تلاوت کریں تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں بیچ میں روکنے سے بات ادھوری رہ جائے، ہم بیچ میں بغیر یعنی جو نشانات بنے رہتے ہیں، علامتیں جو وقف کی بنی رہتی ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کچھ علامتیں ایسی رہتی ہیں جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو اگر ادھوری بات رہ گئی ہے تو وہاں ادھورا چھوڑ کر کے تلاوت کو چھوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انسانی کلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ادھوری بات کوئی کر کے بات نہیں روکتا ہے۔ تو جہاں بات پوری ہو رہی ہو وہاں بیچ میں سے روکا جا سکتا ہے، ورنہ آیت پر ہی ختم کرنی چاہیے بات۔ واللہ اعلم بالصواب۔ 10واں سوال ہمارے سامنے ہے، کیا سنت چھوڑنا گناہ ہے؟ دیکھیے، ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول، جائز کا لفظ تو تھوڑا بھاری ہو جائے گا، مناسب نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اور خاص طور سے وہ سنتیں جن کی آپ پابندی کرتے تھے یا جن کی آپ نے بڑی تاکید کی ہے، جیسے آپ نمازوں میں دیکھیے سنن رواتب ہے، جو 12 رکعت نمازیں ایسی ہیں جو پابندی سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور جن کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت ہے،
ظہر کے پہلے 4 اور ظہر کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، یہ سنن رواتب ہیں، ان کو ایک مسلمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی چھوڑتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ گنہگار ہوگا، لیکن بہت بڑے خیر سے محروم ہوگا۔ قیامت کے دن جب ہمارا حساب ہوگا، ہمارے فرائض کی کمیوں اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ انہی سنن اور نوافل کے ذریعے پورا کرے گا۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے ترمذی اور ابن ماجہ میں، ان اول ما یحاسب علیہ صلاۃ العبد یوم ان اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامت صلاۃ، بندے سے پہلا سوال، پہلا حساب قیامت کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز کا معاملہ درست ہے تو انسان کامیاب ہوگا، وإن فسدت فقد خاب وخسر، اور نماز کا معاملہ اگر گڑبڑ ہے تو انسان ناکام اور نامراد ہوگا۔ فإن انتقص من فریضته شیء، اگر انسان کے فرائض میں کچھ کمی ہے، قال الرب عز وجل، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں، فیکمل بها من انتقص من الفریضہ، تو فرائض میں جو کمی آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے پورا کرے گا۔ ثم یکون سائر عملہ علی ذلک، اور پھر باقی سارے اعمال اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پورے کیے جائیں گے۔ تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ سنن اور نوافل کے ذریعے ہماری فرائض کی کمی پوری ہوگی، لہٰذا ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سنن اور نوافل کو چھوڑے، خاص طور سے سنن رواتب کو نہ چھوڑے۔ لازم اور ضروری اگر آپ بات کریں گے تو وہ تو صرف 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے چھوڑنے پر گناہ کی بات کہی اور جن کا چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ لیکن سنت ایسی چیز کو بولتے ہیں جس کے کرنے والے کو ثواب ملے اور چھوڑنے والے کو سزا نہ ملے۔ حدیث قدسی بھی یاد کیجئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب جس چیز کے ذریعے آتا ہے، مما افترضتہ علیہ، وہ چیزیں ہیں جو میں نے بندے پر فرض کی ہیں، اور اس کے بعد بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے اللہ کا مقرب بنتا ہے تو وہ کیا ہے؟ نوافل کے ذریعے بنتا ہے، یہاں تک کہ حتی احبہ، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول کی محبت کا بھی تقاضا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ 10 سوالات ہیں جن کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے شرعی مسائل کو، جو بھی مسائل ہوں، جو بھی معاملات ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل علم سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔